یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایوان بالا میں خطاب کے دوران پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے بتایا کہ استعفیٰ پارٹی قیادت کو دے دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے حوالے سے ان کی ذات سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کا ایجنڈا انہیں تاخیر سے موصول ہوا، جبکہ چیئرمین سینٹ نے یہ بل کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا۔ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ بل پر ووٹنگ کے دوران انہوں نے 30 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کیا اور حکومت کے لیے سہولت کاری کی۔ اجلاس ملتوی ہونے سے قبل اکثریت اپوزیشن کی تھی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا چیئرمین سینٹ نے ووٹ دیا۔ I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. جب ووٹنگ ہوئی اس کے باوجود بھی تو 30 منٹس کے لیے آپ نے اجلاس ملتوی کیا۔ That means you facilitated the government, not the opposition. 30 منٹس جب ملتوی ہوا اس سے پہلے جو فرسٹ راؤنڈ تھا میجورٹی واز آف دی اپوزیشن، اور اس کے بعد جب پھر دوبارہ اسمبل ہوئے سے ڈسٹرب کر رہے ہیں تو جی سر، اس کے لیے جب دوبارہ اسمبل ہوئے تو ایک جب طے آ گیا تو پاکستان کی تاریخ میں، سینٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینا پڑا۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے نہ آنے پر ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا یوسف رضا گیلانی کے خطاب پر رد عمل، کہا ارکان کو قانون سازی کے لیے لانا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ان کی ثوابدید ہے، مگر اس دن یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں لے، اور شاید اسی دن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کہ اپنے ممبرز کو جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو اپنے ممبرز کو لانا، ان کو اس لیجسلیشن میں پارٹیسپیٹ کرانا، یہ سب کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ممبرز پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ممبرز نہیں پورے ہوئے اور ہمیں اس دن نہیں ہوا، تو ہم تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی برہم ہو گئے، کہا نمبر خود پورے نہیں کر سکتے اور الزام چیئرمین پر لگایا جاتا ہے، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، نیوٹرل ہوں۔ حکومتی سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ سے مائک بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے چیئرمین سے کہا آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ صادق سنجرانی بولے آپ لوگ نمبر پورے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ چیئرمین نیوٹرل نہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں آئینی ترمیم 2022 کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ بل سینیٹر طلحہ محمود نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ بل کا مقصد صوبوں کی وسعت اور ڈویژن ہے۔ ہزارہ ڈویژن الگ سے ایک شناخت رکھتا ہے۔ سی پیک کا گیٹ وے بھی یہی علاقہ بنتا ہے۔ اس وقت ہر گھر کا مسئلہ مہنگی بجلی ہے۔ سستی بجلی کے لیے ہائیڈرو منصوبوں کو لایا جانا ضروری ہے۔ استدعا ہے کہ 1 یونٹ کے حوالے سے اس بل کو پاس کیا جائے۔ خواہش یہ ہے کہ جس طرح جمعے کو بل پاس ہوا ویسے ہی یہ پاس ہو۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروپ رقم اور عہدوں پر لڑ پڑے ہیں۔ شدید لڑائی میں کالعدم TTP کا انتہائی مطلوب دہشت گرد رفیع اللہ مارا گیا ہے۔ دہشت گرد رفیع اللہ NDS، داعش اور بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتا تھا۔ سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش بمباروں کو پہنچانے کا سہولت کار بھی تھا۔ پولیس، لیویز FC اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث رہا تھا۔
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کالعدم BLA اور TTP کا مقابلہ کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ہماری فوج کی تاریخ ہے، جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ چین سے مستقبل کے معاملات پر پیش رفت ہوگی۔ ہمارے IMF میں جانے پر چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ بلوچستان سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے 10 جوانوں کی جانوں کی قربانیاں بھی ایک تاریخ ہے ہماری فوج کی اور سول آرم فورسز کی، کہ 70-80 ہزار سولین اور آرم فورسز کے لوگوں نے قربانی دے کے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے، اور انشاءاللہ BNA اور TTP اگر جو اضافہ کرے گی دہشت گردی میں اور جو کرے گی، انشاءاللہ تعالی ساری قوم مل کر اور پاک افواج مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ اور چین سے مساوی بنیادوں پہ ہوں گے۔ چین ہمارا آزمودہ اور ہمالیہ سے بلند دوست ہے اور ہر موسم کا دوست ہے۔ امریکہ ایک طاقت ہے، سپر پاور ہے، ہمیں اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ نہیں ہماری سیاست ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ناراض کریں۔ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہمارے IMF کے جانے پہ۔ چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ IMF چلے گئے تو چین ناراض ہو جائے گا، IMF میں جانا ہماری ضرورت ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا گھر نیلام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کی اہلیہ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے گھر کی نیلامی پر اسٹے آرڈر بھی ختم کر دیا ہے، کہا کہ پنجاب حکومت گلبرگ 3 لاہور میں اسحاق ڈار کا گھر نیلام کر سکتی ہے۔ تبسم اسحاق ڈار نے گھر کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ایکنک نے کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے نظر ثانی منصوبے کے فور منظور کر لیا ہے۔ منصوبے سے کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی ملے گا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں 130 ارب کی لاگت سڑکوں کی تعمیر کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ 96 ارب کی لاگت سے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں اپوزیشن جماعتوں کے دھرنے اور احتجاج کام کر گئے۔ سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کی 5 سے زائد شقیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے سندھ اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا بھی امکان ہے، جس میں شقیں واپس لینے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اور یہاں تھر پارکر سے خبر دیں، جہاں تھر کول فیلڈ بلاک 1 سے کوئلہ برآمد کر کے کمپنی انتظامیہ نے اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج صبح کان کی 145 میٹر کھدائی کے بعد کوئلہ نکل آیا ہے، اور کوئلہ نکلنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ تھر بدلے گا پاکستان، آج یہ نعرہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ تھر کول فیلڈ بلاک 1 میں 3 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں، جو 5 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہیں۔ تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب میں بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے نواب آف بہاولپور کے صاحبزادے نواب بہاول عباسی کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواب بہاول عباسی کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ نواب بہاول عباسی نے تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے۔